السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے قوم کے لوگوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری قوم کے لوگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ میں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ 70 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے بھائی، نہ آپ سے کوئی چندے کی اپیل کی جائے گی یا نوٹ یا ووٹ کی بات کی جائے گی۔ فی سبیل اللہ آپ کی طرح مزدور ہے میرے بھائی۔ نہ ہمارا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ہم لوگ کوئی فرقہ واریت سے جڑے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تو ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا نام مسلمان رکھیں، کسی تفرقے میں نہ پڑیں۔ جو آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی گئی ہیں میرے بھائی، اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ بما ترجمہ کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ مائدہ 70 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس نے اللہ کا ند اور ضد بنایا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، جس نے اللہ کا حقوق، وقار، کردار، علم و تصرفات میں کسی کو شریک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی میرے بھائی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم رسید کر دے گا، صرف اس بنا پر کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ سب سے بڑا شرعی گناہ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلوات و سلام نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ذکر بیان کیا گیا ہے 22ویں پارے میں، اور سورہ لقمان کم سے کم 2 یا 3 رکوع کی آیات ہیں میرے بھائی، سورہ ہے۔ اس سورہ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک بڑا ظلم عظیم ہے۔ آج یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ مسجد میں جا کر 24 سے 25 مرتبہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور وہ بندہ جب اللہ سے مخاطب ہوتا ہے نماز کے دوران سورہ فاتحہ میں، تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی میں ایک اللہ آتا ہے میرے بھائی، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن جب وہ سلام پھیر لیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے یا گر جاتا ہے، تو فوراً اس کے منہ سے یہ الفاظ، یہ القابات کیوں نکلتے ہیں کہ یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پیر مدد؟ یہ شرک ہے میرے بھائی، یہ شرک ہے میرے بھائی۔ تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اس نے پکار کا شرک کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلوات و سلام، ان کے اوپر ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ہمارے ماں باپ قربان میرے بھائی، انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء مسالم مساجدا، کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء و کراموں کی، اپنی بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم نہ بنانا، اس کے اوپر منتیں مرادیں مانگنے مت بیٹھ جانا، اس کے آگے سجدہ ریز مت ہونا۔ آج یہ معاشرہ، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، تو فوراً جاتی ہے بلوچستان، نورانی نور ہر بلا دور کہتی ہے۔ وہ کوئی بلا دور کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی، وہ خود کش حملے والے کو نہیں روک سکا میرے بھائی۔ یا پھر عبداللہ شاہ غازی چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سمندر روکنے والا ہے میرے بھائی، وہ کوئی سمندر روکنے والا نہیں۔ یا پھر وہ جاتا ہے لال شہباز قلندر پتر دے دے رتا لال، وہ اولادیں کیا بخشے گا میرے بھائی۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، ان قبر والوں کو، ان آستانے والوں کو، ان بابوں کو دے دیتے ہیں میرے بھائی، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلوات و سلام نے کبھی یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل علیہ السلام مدد نہیں کہا، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی۔ سورہ جن میں اللہ کے رسول صلوات و سلام نے اپنا عقیدہ کتنا زبردست بیان کیا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج یہ امت کیا کرتی ہے؟
قبر والے کو بھی پکارتی ہے، آستانے والوں کو بھی پکارتی ہے، انبیاء کراموں بھی کو پکارتی ہے، پیروں اور ملنگوں کو بھی پکارتی ہے۔ شرک ہے میرے بھائی۔ آگے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کی امت سے یہی بھی کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارے نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ لیکن آج امت مسلمہ کیا کہتی ہے؟ برد و جولی میری یا محمد لوٹ کرنا چاہوں گا میں، خالی یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی بنت فاطمہ سے کیا الفاظ دہرائے کہ ثم لقیتنی لا تشرک باللہ، اے میری بیٹی تمہیں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ڈالا تیرا بابا جان تجھے نہ بچا پائے گا۔ تو میرے بھائی شرک کرنے والا شرعی گناہ جو ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کر دی، نہ وہاں کوئی اس کا حامی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اور جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل 21-20 نمبر میں اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جس کو تم مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں اور داتائی رستگی کا منصب پہ فائز کرتے ہو، انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی بتا دو ذرا میرے بھائی؟ ایک مکھی کے پر کے بھی مالک نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھجور ہے، کھجور کی جو گٹلی ہے، گٹلی کے جلی کے بھی مالک نہیں، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ پھر آگے فرمایا اموات، انہیں موت آ گئی، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اپنی قبر میں مردہ ہے، بے جان لاشا ہے، اس میں کوئی جان کی رمق نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا میرے بھائی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے کیا کلمہ دہرایا؟ بچے کو پتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے کہا لا میں نفی کیا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث الاعظم نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی پالنہار نہیں، الا انت سبحانک، تمام تعریفوں کا مالک ایک پروردگار ہے، من الظالمین، کہ یا اللہ مجھے ظالموں میں شمار مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے عذاب سے نجات دی، ان کو نہیں دی میرے بھائی۔ آپ بتاؤ، یونس علیہ السلام چاہتے تو کہتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا آدم علیہ السلام اغثنی، نہیں، انہوں نے کہا یا اللہ تو میری مدد کر۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ آج اولادیں نہیں ہوتی، قبر والوں کا رخ کرتے ہیں، آستانے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ میں اکیلا بادشاہت کا مالک ہوں، اس کائنات کا سروے سرما ہوں۔ میں جسے چاہوں بیٹا عنایت کروں، جسے چاہوں میں بیٹی عنایت کروں، جسے چاہوں میں جڑوا ملا جلا کے عنایت کروں، اور جسے چاہوں میں باندھ رکھوں۔ میرے علاوہ نہ کوئی سنیاسی ہے، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی ملنگ ہے، نہ قبر والا اسے اولاد دے سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث بیان کر چکے، اس کے بعد بھی ہم لوگ اس عقیدے سے نہ جڑیں تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَلِ اللَّهِ، کہ تمہاری ہانڈی میں اگر نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، چپل کا تلسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ لیکن آج یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر گمراہی طلب کرتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اے بندے تیرے اوپر 4 چیزیں حرام کر دی۔ یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا اصل بات، قرآن مجید کے 178 نمبر سورہ بقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر 4 چیزیں حرام کر دی، بہتا خون، سور کا گوشت، مردار وہ چیز جو غیر اللہ پہ منسوخ کی جائے۔ 11ویں حرام ہے میرے بھائی، 12ویں حرام ہے۔ جعفر صادق کے کنڈے سجانا حرام ہے میرے بھائی، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے کھچڑے بنانا حرام ہے، جعفر صادق کے کنڈے سجانا حرام ہے۔ کسی صحابی رسول نے آپ نے کوئی حدیث سنی کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کی؟ نہیں کی میرے بھائی۔ تو ہم بھی اللہ کے نام کی کریں گے میرے بھائی۔ یہ مال اللہ کا، یہ جسم اللہ کا، یہ سانسیں اللہ کی، یہ آکسیجن اللہ کا، تو بھائی ہم پھر غیر اللہ کے نام پہ کیوں کریں؟
یہ نمک بھی اللہ کا، یہ مسالے بھی اللہ کے، یہ گوشت بھی اللہ کے، یہ مرغی بھی اللہ کی، یہ مچھلی بھی اللہ کی، اس کی ہواؤں میں سانسیں لے اور نظر و نیات ہم غیر اللہ کی کریں، لعنت ہے ہماری زندگانی کے میرے پکار میں، رکوع میں، سجود میں، چاہے بدنی عبادت ہو چاہے جسمانی عبادت ہو، یہی پیشانی مسجد میں بھی جھکے اور قبر والے کے بھی آگے جھکے، تازیے کے بھی آگے جھکے، جھنڈے کے بھی آگے جھکے، تو میرے بھائی یہ تو اللہ کے حق پہ ڈاکہ ہے میرے۔ اللہ کے رسول صلوات و سلام کے بعد 10 لوگ آئے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، بیعت لینے کے لیے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 جانوں کو پڑھایا، ایک کو نہیں پڑھایا۔ تو 9 جانوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ جب اس نے تعویذ توڑ کر پھینکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل علیہ، اگر اس حالت میں اسے موت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی بخشش نہیں کرتا میرے بھائی۔ یہ چند باتیں جو آپ کو بتانے آیا ہوں وہ قرآن مجید کی بات اور احادیث کی بات بتانے آیا ہوں میرے بھائی، کوئی پیشاور مولوی نہیں ہوں میرے بھائی، جو بات کروں گا قرآن مجید کے حوالے سے کروں گا۔ یہ قریبی سعید آباد کی مسجد ہے، وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں، فی سبیل اللہ، ہم کتابیں بھی فی سبیل اللہ بانٹتے ہیں بھائی، اس کی جزا و سزا ہمیں اللہ دے گا میرے بھائی۔ ہم نہ آپ کے ذریعے کوئی نوٹ کی اپیل کریں گے نہ ووٹ کی اپیل کریں گے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کیا، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کسی سے پوچھو تو بولتا ہے الحمدللہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مسلمین ہوں، میں سروری ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں شیعہ ہوں۔ یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، تم سے پچھلے لوگوں کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تھا میرے بھائی۔ مرنا تو مسلمان مرنا میرے بھائی، یہ چند دن کی زندگانی ہے، یہ مال و متاع سب یہیں رہ جائے گا میرے بھائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھربوں روپے پڑے ہوئے ایک سائیڈ پہ اور وہ قبر کے اندر جا رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی، جسم لکڑی ہو جائے گا، خون جم جائے گا میرے بھائی، نہ باپ بیٹے کو کام آئے گا نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، صرف سے پاک اپنا عمل کام آئے گا میرے بھائی۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سب کا انتظار کر رہی ہے میرے بھائی۔ مجھے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچا لو اپنے اہل و عیال کو، اپنے قبیلے کو، اپنی ذات اور برادری کو اس دہکتی ہوئی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے میرے بھائی۔ بس یہ چند باتیں کرنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس نے میری بات سنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلاۃ و سلام اور صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرمائے، اس ہوٹل والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہماری مشکلات عطا فرمائے۔ اللہ کو پکارو گے، یکتا یگانہ پکارو گے میرے بھائی، اس سرزمین پہ انشاءاللہ عز و جل منو سلوہ اترے گا میرے بھائی۔ السلام علیکم میرے بھائی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔